یہ بتا کر کے گیا ہے کہ جس مصطفیٰ کو رب تبارک و تعالیٰ ان کے ماں کے پیٹ ہی سے مقام اور مرتبہ کو بڑھا سکتا ہے، پھر وہ خدا اس دنیا میں آنے کے بعد اس مصطفیٰ کے مقامات کو کتنا بڑھا سکتا ہے۔ ابھی پیٹ کے اندر ہے، اللہ اکبر، جب کوئی بھی اپنی ماں بہن بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر 2 مہینہ 3 مہینہ بچہ اگر پیٹ میں آ جائے تو ان کی خوشیاں پھولیں نہیں سماتی ہیں، وہ پھر کہتی پھرتی ہیں کہ ہاں میں بھی امید سے ہوں، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے نوازنے والا ہے، یہ دیکھو مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، مجھے اولاد دے دے رہا ہے۔ اولاد بھی دینا یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے دوستو، اس لیے کہ بہت ساری عورتوں کو دیکھو تو صحیح، اسے اولاد نہ جانے کتنے دن تک گزر چکے ہیں، اس کے باوجود اسے اولاد نہیں مل رہی، لیکن باپ مصطفیٰ جان رحمت جب وطن مبارک میں آیا آمنہ کے، اس وقت کا عالم یہ ہو گیا کہ 2 مہینہ ابھی سر پہ گزرا تھا کہ باپ کا سایہ گزر جاتا ہے، باپ کا سایہ گزر جاتا ہے۔ میرے آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر اکیلے محسوس ہوتی ہیں، جیسے 1 مہینہ گزرتا ہے، جیسے 3 مہینہ گزرتا ہے تو پھر محلے کی عورتیں اپنے آپ میں گفتگو کرنے لگتی ہیں، یہ دیکھو آمنہ جا رہی ہے، یہ دیکھو آمنہ جا رہی ہے، اب خدا کے انتقال ہے، ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے، اب یہ دیکھو عطر لگا کر کے جا رہی ہے، یہ دیکھو خوشبو لگا کر کے جا رہی ہے، یہ دیکھو اس کے بدن سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، گاؤں کی عورتیں شکایت کرنے لگی، یہاں تک کہ گاؤں کے کچھ لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی، اور یہ پہنچتے پہنچتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گئی۔ حضرت عبد المطلب نام کس کا تھا؟ اب یہ بھی سنتے جانا، حضرت عبد المطلب نام پتا ہے کس کا تھا؟ تو میرے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا حضرت عبد المطلب تھا۔ حضرت عبد المطلب کے بارگاہ اکثر میں جب لوگ حاضر ہوئے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے قانون بنایا تھا، آپ نے یہ قانون بنایا تھا کہ کوئی بھی کسی بھی عورت کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ خوشبو لگا کر کے باہر گھومے، کسی بھی عورت کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ خوشبو لگائے، کسی بھی عورت کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اچھا لباس پہن کر کے گھومے۔ لیکن اے عبد المطلب بتا تو صحیح کہ تیری بہو عبداللہ کی بیوی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا کہ عورتیں شکایت کرنے لگی ہیں کہ آمنہ خوشبو لگا کر کے گھومتی ہے، آمنہ کے بدن سے خوشبو آتی ہے۔ تو اے عبد المطلب آخرکار بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر سیدھا الٹے ابھی آپ مکہ میں ہی تھے کہ آپ ہر تشریف لے کر کے گئے، اور اس کے بعد اپنی سوچا ان کی دادی کا نام کیا تھا؟ آپ یہ بھی سنتے جاؤ، ان کی دادی کا نام حضرت فاطمہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت فاطمہ سے آپ نے کہا کہ اے میری زوجہ، اے میری بیوی، اپنی بہو سے یہ بتا تو دے کہ وہ خوشبو لگا کر کے کیوں باہر نکلتی ہے۔ اللہ اکبر، کتابوں میں کیا آتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے یہ مطالبہ کیا کہ اے میری زوجہ جا کر کے اپنی بہو سے کہو، تو فاطمہ بن عامر کہتی ہے کہ اے میرے شوہر سرکار، میرے اندر جرأت نہیں ہے کہ میں آمنہ سے کہوں۔ کیوں کہوں؟ اس لیے کہ آمنہ کو ایک دن میں نے ٹوکنا چاہا تھا کہ تم خوشبو لگا کر کہاں نکل رہی ہو۔ اے میرے شوہر سرکار، جیسے ہی میری زبان سے نکلی کہ آمنہ، وہی میں کش کھا کر یہ کون بے ہوش ہو رہی ہے؟ یہ کون بے ہوش ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان بے ہوش ہو رہی ہے۔ کیوں بے ہوش ہو رہی ہے؟ صرف پوچھنا چاہتی تھی کہ آمنہ تم خوشبو لگا کے کہاں جا رہی ہو؟ اللہ اکبر، ایسی بات ہے حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے تو میں پوچھ لوں،
جا میری بہو سے اجازت لے لے کہ آج اس کا بابا کچھ نہیں ہو پایا نہیں ہو پایا سبحان اللہ سب آپ لوگ چڑھنے چلے جاتے ہیں نا دیکھیں کنجوسی نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جیب میں جتنے نوٹ نہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے وہ نوٹ ہے نا اسے حرکت میں ڈالیں اور حرکت یہ کرتی ہے کیا ابھی بھی نہیں بولے حرکت میں برکت اب توجہ اگر آپ حرکت میں ڈالیں گے ایک دن ایسا ہوگا ایک دن ایسا آئے گا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب آپ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے نا تو پھر وہ سبحان کی طاقت اتنی ہوگی کہ آپ کی اولاد بھی پھر یا رسول اللہ کا نعرہ پھر آپ کی اولاد بھی لگائیں گی پھر ان کی اولاد لگائیں گی تو پھر ان کی اولاد نسلیں ہماری برباد جانتے ہیں کیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں آج کل کے کچھ نسلیں ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نبی تو مر کر مٹی میں مل گیا ہم تو زندہ لوگ ہیں اور ہم نبی کو زندہ مانتے تھے اور مانتے ہیں اور قیامت تک مانتے رہیں گے سبحان اللہ